سرور شاز کو میں تب سے جانتی ہوں جب ایک ماہنامہ میں ان کی تحریر میں باقاعدگی سے شائع ہوئی تھی۔ ان کے لکھنے کا انداز منفرد تھا۔ ان کی تحریروں میں دکھ، فرق اور سچائی کی تشبیہات نمایاں تھیں۔ ان کی ایک دو تحریر میں نظر سے گزری تو ان کی تحریروں کا انتظار رہنے لگا۔ یہ میرے پسندیدہ رائٹر بن گئے۔ ان کی تحریر کی صورت میں جب خواہش پوری ہو جاتی تو من میں کسی کی کنیاں کھل اٹھتی۔ جب درمیان وقفہ آ جاتا تو یوں لگتا جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ ان کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگتی۔ اب موجودہ ناول کی صورت ایک درینہ خواہش پوری ہوئی ہے اور سرور شاز کی ایک ایسی کامیابی ہے جو پڑھنے والوں کو مستحیل کر دے گی۔ سرور شاز نے پاچا لکھوانے کے لیے جب مجھ سے رابطہ کیا تو میں حیران رہ گئی۔ خوشی سے میری آنکھیں نم ہو گئی۔ پہلا زمان تھا کہ سرور شاز اپنے ناول کا دیباچہ مجھ سے لکھوائے گا۔ مجھے دیباچہ لکھنے کی کوئی سمجھ بوجھ نہ تھی۔ سرور شاز کی خواہش کا احترام کرنا بھی لازم تھا۔ قلم ہاتھ میں پکڑ کر گھنٹوں سوچتی رہتی۔ پھر لکھنے کی تحریر تو بے شمار رہی اور کبھی جا رہی ہے، لیکن حقیقت نگاہی سے تو دور نظر آتی ہے۔ ان میں بناوٹی اور افوانی نمایاں ہوتا ہے۔ ان میں جدائی کے دو پہلو اور مشکلات کے پہاڑ ہوتے ہیں، مگر مشکلات کے پہاڑوں کو پاٹ لیا جاتا ہے۔ مسرتوں کے رنگ گھولتی نظر آتی ہے، مگر حقیقت اور افسانے میں فرق ہوتا ہے۔ حقیقت ہوتی ہے۔ موجودہ ناول حقیقت پر مبنی ہے، ایسی حقیقت جو پڑھنے والوں کو ضرور حیران کرے گی۔ ایسی شائعہ لاکھوں میں کسی ایک کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ ایسی منتیں خاص لوگوں کا مصنف ٹھہرتی ہیں۔ محبت کی سچائی میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اس کے زیر اثر ناممکن کام ممکن ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناول کا مرکزی کردار سانول بھی محبت میں پیش آنے والی مشکلات کے زیر اثر رہا۔ کم عمری میں محبت کے انمول جذبے کی لپٹ میں آ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جذبے نے سانول کے دل میں مضبوطی سے اپنا قدم جمایا۔ کہا جاتا ہے کہ بے وفائی مردوں کا شعور ہے، لیکن یہاں ایک فرد وفا کے تمام تقاضے نبھاتا نظر آیا۔ سانول نے محبت کی سچائی کے اصول کے لیے ہزار جتن کیے۔ اپنوں کی مخالفتوں اور غیروں کے طعنوں کے باوجود محبت کے راستے پر چلتا رہا، اس امید پر کہ کبھی منزل اس کا مقدر بنے گی۔ بہار اپنے شب و روز کو مہکانے کی تاریخ اس کی زندگی کا حصہ ٹھہرے گی، مگر لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ سانول نے محبت کو حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں، اسے محبت کے خون سے نکالا ہوا، برسوں کانٹوں بھری راہوں پر چلتا رہا۔ اس کے دوست حق دوستی کے تقاضے پورے کرتے دکھائی نہ دیے۔ کنارے پر کھڑے ہو کر اسے غم کے بحر میں غرقاب ہوتے دیکھتے رہے۔ رہی صحیح کسر تمرین نے پوری کر دی۔ اس نے ساتھ نبھانے کے وعدے آج جینے مرنے کی قسمیں کھائی۔ رسوائیوں کی گند ہوا کیا چلی، وہ ڈھانول ٹول ہو گئی۔ اس محبت سے منکر
ہونے لگی جو اس کے دل میں دھڑکنوں کی طرح تھی۔ برسوں کی ریاست سے تعمیر کیا ہوا تاج محل ایک لمحے میں گرا دیا۔ خود مجبوریوں کی عادت کر کسی اور کا گھر بسانا سوچے پہ کے پیچھے والی کی زندگی پر کیا بیتے گی۔ اس کے یک طرفہ فیصلے نے سنول کے تمام خواب چکنا-چور کر دیے۔ نفسا نفسی کے دور میں سنول نے سمرین کو بہتر طریقے سے وداع کیا۔ خود برباد ہو گیا مگر سمرین کی زندگی آباد تھی۔ سنول کئی سال تک دکھ کی پتھری کافی میں رہا، پھر اس کی زندگی میں زرمین آ گئی۔ جس محبت کی سچائی کی تلاش ہے میں سنول مدتوں بھٹکتا رہا، وہ زرمین کی صورت میں مل گئی۔ 3 سال زرمین اس خیر آفت رہی، پھر زلزلہ آیا، زلزلے شہروں کے شہر گرا دیا۔ بالا کوٹ میں زلزلہ کی شدت سب سے زیادہ تھی۔ بالا کوٹ سمرین کا گھر تھا۔ سمرین کی ماں اور بھائی زلزلے کی نظر ہو گئی۔ سمرین بچ گئی مگر دونوں ٹانگوں سے مجروح ہو گئی۔ سنول نے اسے تلاش کیا، اس کا سہارا بنا، اسے ہمیشہ کے لیے شریک حیات بنایا۔ سنول کا جذبہ محبت کو دیکھتے محسوس کرتے ہوئے آنکھیں اشکبار ہوئی۔ آخر میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں، اس کے زیر اس کے زبر موجودہ ادبی بحران میں کا اضافہ ہے جو پڑھنے والوں پر اپنے دیرینہ اثرات چھوڑے گا۔ گاؤں کی جنوبی طرف بڑی نہر تھی۔ شہر کی طرف سے جو گاؤں کو بڑی سڑک آتی، اس سڑک کے دائیں بائیں ککر، ٹالی، شیشم اور بیڑی کے پیڑ تھے۔ گاؤں کے قریب آ کر سڑک جہاں سے مڑتی وہاں دائیں بائیں سرکنڈوں کے بوٹے تھے۔ گاؤں کے شروع میں دائیں طرف چودھری کریم کا گھر تھا۔ اس کے گھر کے آگے کیوی کے 2 درخت تھے۔ بائیں طرف محمد یار کا گھر تھا، اس کے گھر کے ساتھ ہمارا گھر تھا۔ گھر کا ایک کچا کوٹھا تھا، ساتھ ایک سرکنڈوں کی جھکی سے کھلا تھا۔ دہن میں ایک پپل کا درخت تھا۔ ہمارے گھر کے شمالی طرف نور حسن کا گھر تھا۔ مشرقی طرف ہمارے نانا عطا محمد کا گھر تھا۔ ہمارا گھر بڑی سڑک کے ساتھ تھا مگر گھر کا بیرونی دروازہ نہ تھا۔ ہمارے نانا عطا محمد کا بھی کچا گھر تھا۔ ہمارا گھر کچھ اونچائی پر تھا جبکہ بڑی سڑک کا کچھ نشیب میں تھی۔ ہمارے گھر کی پچھلی طرف جگہ خالی تھی جو 2-2.5 ایکڑ کے لگ بھگ تھی۔ جب بارشیں ہوتی تو نشیبی سڑک کا خالی کا روپ دھار کر لیتی۔ نشیبی جگہ پر جوہر بن جاتا، کہیں کہیں دن پانی کھڑا رہتا۔ ہمارا گھر 4 افراد پر مشتمل تھا۔ ماں سکینہ، بڑا بھائی کبیر، چھوٹا بھائی صغیر، سب سے چھوٹا میں تھا۔ بڑے بھائیوں کی طرز کا نام رکھنے کی بجائے ماں نے سنول رکھا۔ ہمارے گھر میں جس کا بچڑا، 3 بکریاں اور کچھ مرغیاں تھیں۔ کچے کوٹھے میں 3 چارپائیاں اور ایک ریتلا پلنگ تھا۔